अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में शाद और आबाद रखे। बड़ी माज़रत बहुत दिनों की गैर हाज़िरी, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह राब्ता मुसलसल रखूँ। पहली बात करते हैं जी, जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा बतौर चीफ़ जस्टिस उनका किरदार ख़त्म हुआ, वो चले गए पाकिस्तान से, उनकी लेगेसी क्या होगी? इस पर कुछ गुज़ारिशात पेश कर देते हैं। और दूसरी बात है जी, बहुत बड़ी ख़बर सियासत के मैदान में, सबसे बड़ी ख़बर, और ये चूँकि आइनी तरमीम का बहुत शोर रहा, फिर जुडिशरी की तरफ पूरी तवज्जो, चीफ जस्टिस का आना और जाना, तो इन बड़े वाक़यात के दरमियान बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर पहुंचना, ये ज़रा थोड़ा मदम हो गया। ये वाक़या उतनी फोकस नहीं हुआ जितना बड़ा ये वाक़या है। मैं गुजारिश कर देता हूँ कैसे। तो पहली बात, जहाँ तक जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा की है, देखिए काज़ी फ़ायज़ ईसा की जो आप कहिए उठान हुई, या जो उनका एक अवामी तौर पर शोहरत उन्होंने हासिल की, वो तो इमरान खान के दौर में, जब उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया और फैज़ाबाद धरना केस के में जो उनका फैसला था और उसके बाद जो कार्रवाई हुई, वो सारा एपिसोड। उसके बाद खैर वो आए और जो बड़े काम उन्होंने किए, उनमें सुप्रीम कोर्ट की यानी जो कार्रवाई है उसको बराह रास्त दिखाने की इजाज़त या हुक्म देना, इसके लिए बड़ी बहादुरी चाहिए। दूसरी बात ये कि चीफ जस्टिस का जो अज़ खुद नोटिस लेने का अख्तियार है, वो अख्तियार उन्होंने खुद यानी इनिशिएटिव लेकर उसको कमेटी के हवाले किया। ये हमारे यहाँ बड़ी रेयर मिसालें, ऐसा होता नहीं है। आसिफ अली जरदारी हैं जिन्होंने अपना अख्तियारात बतौर सदर पहले अपने पहले दौर में असम्बली को 18वीं तरमीम के ज़रिए वापस किए थे, और या फिर ये जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा हैं जिन्होंने ये काम किया। और ज़ाहिर है कि उनकी एक शोहरत उस हवाले से है, लेकिन जो असल उनकी ख्वाहिश थी या असल उनका जो गोल था, वो ये था कि बतौर लेगेसी वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ ले जाएं 8 फरवरी 2024 के, जब उस वक्त बहुत सी ताकतें, कुव्वतें इस कोशिश में थीं कि उस इलेक्शन को डिले कर दिया जाए और इनेकाद उसका ना हो। अब वो तमाम ताकतें जो ये कह रही थीं कि इलेक्शन को डिले कर दिया जाए, वो सही साबित हुई, गलत साबित हुई, ये एक अलग बहस है। लेकिन वो तमाम लोग जो चाह रहे थे कि इलेक्शन ना हो, उनके सामने उस वक्त जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ली, असर्ट किया, और ये उनके अल्फाज हैं कि 8 फरवरी को पत्थर पे लकीर है कि इलेक्शंस होंगे। अब उनकी ज़ाहिर है कि ख्वाहिश ये रही होगी कि उनको इस हवाले से जाना जाए कि वो एक कौम को आगे लेकर गए, उन्होंने इलेक्शंस करवाए। लेकिन कुदरत का लतीफ़ा ये हो गया कि वो जो उनका एक क्रेडिट होना चाहिए था, वो उनकी सबसे बड़ी लायबिलिटी बन गया। और 2024 के इंतखाबात के बाद जो यानी जिस तरह से उनको फिर कंट्रोवर्शियल बनाया गया, या वो बन गए, मतनाज़ा हो गए, और उसके बाद फिर बल्ले के निशान के ऊपर ख़ास तौर पे, वहाँ से फिर वो चीज़ों ने एक ड्रास्टिक टर्न लिया। यानी कंट्रोवर्शियल तो वो पहले भी थे, 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले भी थे, लेकिन उसके बाद वो पूरा सिस्टम ही आप जो समझिए उस रद्द-ए-अमल के दबाव में आ गया। तो एक फ़र्द काज़ी फ़ायज़ ईसा, ये कैसे मुमकिन था कि बच पाते? तो वो उनके गले पड़ गया। अच्छा, 2024 के इलेक्शन के बारे में जब भी हम बात करेंगे, मैं गुजारिश ये ज़रूर करूँगा कि इसको हमेशा ब्रैकेट करके देखा करें 2018 के इलेक्शन के साथ। तो 2024 का इलेक्शन और 2018 का इलेक्शन, इनको जब आप यानी ब्रैकेट करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बैलेंस में नज़र आएँगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई, वो ये था कि 2024 में जो बल्ला छीन लिया गया पीटीआई से, पीएमएलएन के साथ 2018 में ये नहीं हुआ था। बाकी तो 2018 उतना ही कंट्रोवर्शियल है जितना 2024 का इलेक्शन है। स्केल का फ़र्क है, ज़ाहिर है। ये ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, 24 वाला 18 का उतना नहीं था। लेकिन अब अगर हक़ाइक़ को देखें तो मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ दोनों जेल में थे और वापस आए थे गिरफ्तारी देने। इमरान खान जिस तरह इस वक्त जेल में है। तो बहरहाल उनकी पार्टी 2018 के उस जो भी धांधली हुई किसी के हक में, किसी के खिलाफ, तो वो माहौल पार्टी उनकी बहरहाल नहीं बना सकी 2018 के बाद। पीटीआई के साथ ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने 2024 के इलेक्शन के बाद जो रद्द-ए-अमल दिया है, नेशनली एंड इंटरनेशनली, वो किसी के भी गुमान में नहीं था। दूसरी बात ये भी अब सब तस्लीम कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने भी तस्लीम किया है कि इमरान खान ने जिस तरह से जेल काटी है, ये किसी के वहम-ओ-गुमान में भी नहीं था कि वो इतनी लंबी जेल काट जाएगा, तो ये सरप्राइज़ था। तो ये सारे के सारे आप यूँ कहिए कि यानी 2024 के कंट्रोवर्शियल यानी इंतखाबात और बल्ले का निशान का छिन जाना, उसके रद्द-ए-अमल ने काज़ी फ़ायज़ ईसा को हमेशा के लिए मतनाज़ा बना दिया है। पीटीआई का सपोर्ट बेस हो, या वो लोग जो आइन और कानून को एक यानी आइडियल के तौर पे देखते हैं, वो तमाम लोग वो ज़ाहिर है कि वो कभी भी जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके चाहने वालों का हल्का नहीं है।
ان کے مداحوں کا چاہنے والوں کا بھی ایک حلقہ ہے جو آج تک ان کو بہت سراہ رہے ہیں اور وہ سراہتے رہیں گے. لیکن یہ جو پولیٹیکل آپ کا یہ ڈسٹ ہے یا فوگ ہے، اس میں وہ یعنی ان کا جو خدمات رہی ہیں قاضی فیاض عیسیٰ کی، وہ کبھی شائن چمک نہیں ان میں آ سکے گی، وہ اب دھند میں رہیں گی. آگے چلتے ہیں جی. بشرا بی بی کا جو معاملہ ہے یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس پر وہ توجہ جیسا میں نے گزارش کی کہ دوسرے چونکہ بڑے واقعات ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ فوکس نہیں ہو سکا، لیکن یہ بہت بڑا واقعہ ہے. کیسے؟ دیکھیے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ درجنوں بار صحافیوں سے آن دا ریکارڈ یہ بات کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان سے یہ کہے کہ مجھے اگر گرفتار رکھنا ہے، جیل میں رکھنا ہے رکھے، لیکن بشرا بی بی کو گھر جانے دیں. یہ زیادتی ہے. یہ انہوں نے بات اس طرح سے بھی کی کہ یعنی یہ فاؤل ہے، گویا آپ نے مجھے رکھا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ فاؤل کر رہے ہیں یا گھٹیا حرکت کر رہے ہیں یا زیادہ سخت حرکت کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ان کا مطالبہ بڑا دیرینہ چلا آ رہا ہے کہ بشرا بی بی کو تو رہا کریں نا، باقی بات ہے. تو یہ جو بشرا بی بی کی رہائی ہوئی ہے جس طرح سے، اور جس طرح سے ظاہر ہے کہ پشاور اب وہ موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک ڈور جو بھی رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ان کے ساتھ رہے، یہ اس کے نتیجے میں یعنی اب وہ جو رابطے، اچھا یہ رابطوں کا ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہر پارٹی سے. تو ان کے جو بھی رابطے موجود تھے، اب اس کی کئی مثالیں ہیں، ان کے جو بھی رابطے موجود تھے پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے، اور جو کچھ بھی طے پایا ہے اس کے نتیجے میں یہ ساتھ رہنے کا کوئی فارمولہ اب طے پایا ہے، یا آگے بڑھنے کا کوئی فارمولہ طے پایا ہے، یا یہ کہ فی الحال اتنی ہی انڈرسٹینڈنگ یا امید ہے کہ ہم کوئی کسی فارمولے پر پہنچ جائیں گے، لیکن خیر سگالی کے کچھ اقدامات، گڈ ول کے جسچرز، وہ ظاہر ہے کہ اب دینے ہوں گے، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے. تو یہ جو بشرا بی بی کی رہائی ہے، اس کو اس پس منظر میں دیکھیے کہ یہ یعنی پس پردہ ہونے والے رابطوں کے نتیجے میں جو فارمولہ ترتیب پا رہا ہے یا کسی حد تک پا چکا ہے، یہ اس کے نتیجے میں اٹھا ہوا پہلا عملی قدم ہے. یعنی اس کو آپ ایک ایسا جسچر جانیے، ریلیف جانیے، جو عمران خان، براہ راست عمران خان کو دیا گیا ہے. اس کا پی ٹی آئی کے کسی اور لیڈر سے، کسی گروپ سے، کسی گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ خود عمران خان کے لیے ایک گڈ ول کا جسچر ہے، اور یہ اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے کہ وہ گروپ سارا بشرا بی بی والا کم از کم ایک کلیئر ہو کے سامنے آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ یہاں تک ایک یہ جسچر دے دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کیا ہو سکتی ہے، ان سے کیا تقاضا ہو سکتا ہے. ان سے تقاضا ظاہر ہے کہ فساد اور انتشار، یہ برداشت نہیں اس پر. اور دوسری ہے انٹرنیشنل کمپین جو امریکہ میں ہے، مستقل چل رہی ہے، وہ ڈائی ڈاؤن نہیں ہو رہی. وہ اب انگلینڈ میں بھی بہت شروع ہے. اب انگلینڈ وہاں پہ بھی برٹش پارلیمنٹ کے بھی ایم پیز نے قریب 20 بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. تو یہ جو انٹرنیشنل پریشرز ہیں پاکستان کے اوپر سسٹم پہ، جو چلاتا ہے ظاہر ہے پورے ملک کو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈے ٹو ڈے اسٹیٹ بزنس متاثر ہوتا ہے اس سے. روٹین کا جو اسٹیٹ، وہ جو آپ کی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو کانٹیکٹ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ، ٹیرف، کسٹم، جو بھی کوپریشن جس سے بھی ہے، وہ اسٹیٹ بزنس چل رہا ہے. ایسا نہیں کہ وہ رک جاتا ہے اس طرح کی کمپین سے یا پروپیگنڈے سے. لیکن ایک امبیرسمنٹ کی سچویشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ابھی محمد اورنگزیب وفاقی وزیر خزانہ واشنگٹن گئے ہیں، وہ اپنی ایک آفیشیل جاب کر رہے ہیں، لیکن ان سے سوال جو جس طرح سے ان کی توہین آمیز انداز میں کہ آپ بھیک مانگنے آئے ہیں، آپ اس کا کیسے رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس طرح کے کوشچن کر کے یہ جو امبیرسمنٹ ہو رہی ہے پروفیشنلز کو، آفیشلز کو، یہ ظاہر ہے کہ ایک دباؤ بن کے، ایک اریٹنٹ بن کے، وہ دم چھلا بن کے جسے کہنا چاہیے نا، وہ ایک اریٹیشن تو ہے نا، وہ ہے، وہ ملک کے اندر بھی ہے، وہ ملک کے باہر بھی ہے. اس اریٹیشن کو، اس آبسٹیکل کو، اس بدتمیزی کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک انوائرمنٹ اگر پیسفل کریٹ کرنے کے لیے کچھ کنسیشنز دینا پڑتی ہیں، اور دونوں پارٹیز اگر کسی فارمولے پہ آ جاتی ہیں تو اوور آل یہ سب کے لیے کوئی بری خبر نہیں ہے، یہ اچھی خبر ہے. تو یہ جو آپ یوں کہیے کہ یعنی عمران خان کے یہ جو دیرینہ مطالبہ پہلا پورا ہوا ہے کہ بشرا بی بی کو رہا کر دیا جائے، تو اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ میرا خیال ہے کہ وہاں سے کیا جواب آتا ہے. اس کے آگے اگر یوں کہیں کہ وہ گراؤنڈ پریپیئر ہو جاتی ہے اگر گفتگو ساتھ رہنے کی، آگے بڑھنے کی، تو پھر عین ممکن ہے کہ باقی مطالبات بھی مان لیے جائیں. الیکشن جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ 4.5 سال کے بعد ہو، ممکن ہے کہ 1.5 سال 2 سال
کے اندر دوسرا جو مطالبہ ہے وہ تو عمران خان کا، یعنی پہلے بشرا بی بی کی رہائی، یہ پہلا مطالبہ ہے، پھر ان کی اپنی رہائی، اور پھر فریش الیکشن. یہی 3 بنیادی مرکزی مطالبات ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان بدلے میں وعدہ کر لیتے ہیں ہاتھ ملانے کا، ہاتھ ملانے سے یہ نہیں کہ وہ فوراً حکومت میں آ رہے ہیں، ہاتھ ملانے کا مطلب یہ کہ انتشار فساد ختم کر دیں، تو پھر ان کو باقی ریلیف بھی مل سکتا ہے. یعنی موجودہ سسٹم کو وہ توڑنے کی اس طرح سے حملے نہ کریں پوری دنیا میں، امریکہ سے، برطانیہ سے، اور کہ وہ سب کے لیے نقصان دہ ہوں. اس طرح کے حملے بند کر دیں اور یعنی پیشنس کے ساتھ کام لیں تو ان کو الیکشن جلدی مل سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو گیا ہے، اور سیاست میں ظاہر ہے کوئی مستقل دوست دشمن نہیں ہوتا، اور یہ معاملہ اب آگے چلتا ہے. یعنی عمران خان اگر اس بات پہ مان جاتے ہیں، یعنی کہ رہائی، تازہ الیکشن، کہ وہ اس مطلب ہے کہ بیرونی حملے بند کر دیں گے، اندرونی حملے بند کر دیں گے، تو ممکن ہے کہ ساتھ رہنے کا کوئی طریقہ پی ٹی آئی سیکھ لے. پیپلز پارٹی بھی انقلابی جماعت کی طرح ابھری، بلکہ الذوالافکار ان کا ایک پورا ونگ بنا، ملیٹنٹ ونگ بنا، اور پھر کیا انجام ہوا اس کا، اور پیپلز پارٹی نے آخر کار کیا سیکھا ہم سب کے سامنے ہے. اتنی تو نہیں، لیکن کسی حد تک ظاہر ہے کہ وہ مشرف کے زمانے میں نون لیگ کی ایک بڑی طویل جدوجہد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر ہم نے دیکھا نون لیگ نے کیا کیا آخری نتیجے میں. تو پی ٹی آئی کو بھی بہرحال یہ لرن کرنا ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ وہ کر بھی چکے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، تمام دنیا کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.